اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انجینئر اویس دورانی بات کر رہا ہوں جی. قرآن کے لیکچر کے سلسلے میں آج بہت ہی دوستوں کی درخواست پر آخرت کے تصور کا ٹاپک چنا ہے میں نے، جو بہت ہی اہم اور نازک ٹاپک ہے، تو اس کو آج میں پیش کروں گا. دین کی جو بنیاد ہے وہ قانون مکافات عمل پر ہے، اور اس قانون مکافات عمل پر یقین کا فطری اور لازمی نتیجہ جو ہے ایمان بالآخرہ ہے. اس سلسلے میں لفظ آخرہ کا صحیح مفہوم جو ہے نا وہ سمجھ لیں. ہم پہلے آخرن، جس کا مؤنث جو ہے آخرتن ہے، وہ چیز جو کسی سلسلے کی آخری کڑی ہو اور اس کے بعد جو کڑی ہے وہ پہلی کڑی جیسی نہ ہو. لہذا آخرت کسی ایک سلسلے کے اختتام اور اس سے متصل دوسرے سلسلے کے آغاز کا نام ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ یہ دوسرا سلسلہ پہلے سلسلے سے بالکل مختلف ہوگا. اسی جہت سے لفظ آخرہ تنخواہ کے زبر کے ساتھ آخرن ہر اس چیز کے لیے بولا جائے گا جو دیگر اشیاء سے مختلف ہو. تاخر تقدم کی بھی ضد ہے. تقدم کے معنی ہوتے ہیں پہلے واقع ہونا، لہٰذا تاخر کے معنی ہوں گے بعد میں واقع ہوں. اسی لحاظ سے قرآن میں مستقدمین کے مقابلے مستاخرین آیا ہے. مستقدمین جو پہلے جا چکے، مستاخرین جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، مستقبل میں آنے والی نسلیں. یہ آیا 15/24 ہے، 15ویں سورہ ہے اور 24ویں آیت ہے. قرآن میں آخرہ عاجلہ کے مقابلے میں بھی آیا ہے. عاجلہ کے معنی پیش پا افتادہ مفاد اور آخرہ کے معنی مستقبل کے مفادات. یہ دیکھ 76/27 اور 17، 18، 19. ٹھیک. دنیا کے مقابلے میں آخرہ قرآن میں عام طور پر آیا ہے. ان تصریحات سے واضح ہوئے کہ قرآن کی روح سے ایک فرد کی زندگی میں امروز کے مقابلے میں فردہ اس کا مستقبل یعنی آخرہ ہے. ایک قوم کی زندگی میں اس کی موجودہ نسل کے بعد آنے والی نسلیں آخرت میں داخل ہے. نو انسانی کے لیے آنے والی انسانیت آخرہ ہے. ان سب کے لیے مرنے کے بعد دوسری زندگی حیات آخرہ ہے. لہذا جب جماعت مومن کو متعلق کہا گیا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو مفاد عاجلہ کے مقابلے میں مستقبل کو ترجیح دیتے ہیں یعنی آخرہ، اور ان میں ہر فرد اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے، آخرت کی. من حیثل قوم جو ہے یہ اپنے مفادات ہی کا تحفظ نہیں کرتے بلکہ آنے والی نسلوں کے مفاد کا بھی خیال رکھتے ہیں. ان کے پیش نظر مفاد خیش ہی نہیں ہوتا، یہ پوری نوع انسانی کے مفاد کا تحفظ چاہتے ہیں. اور ان کے سامنے صرف اسی دنیا کی زندگی کا مفاد نہیں، یہ مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس لیے قانون مکافات عمل پر ان کا یقین محکم ہوتا ہے. انسانی اعمال کے نتائج کا ظہور یہ ان کو یقین ہوتا ہے اسی دنیا تک نہیں ہے، اس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. جب قرآن میں آخرت کا ذکر آئے گا تو اس سے مراد صرف مرنے کے بعد کی زندگی نہیں. ہمیں دیکھنا یہ کہ اس موقع پر مذکورہ صدر مفاہیم میں سے کون سا مفہوم مقصود ہے. اسی طرح جہاں قرآن نے حیات بعد المواد کا ذکر کیا، وہاں اسی سے مراد ایک فرد کی مرنے کے بعد کی زندگی ہی نہیں، وہ قوموں کو زوال کو ان کی موت سے تعبیر کرتا ہے. اور جو قومیں زوال کے بعد پھر عروج حاصل کر لیتی ہیں اسے حیات بعد المواد کہتا ہے، رینیسنس جو ہے. نیز اس نے ان افراد کو بھی مردہ کہا ہے جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے. اسی سلسلے میں قرآن میں چند ایک اور اصطلاحات بھی آتی ہیں، مثلا قیامہ، باس، ٹھیک ہے، با این سا اور حشر وغیرہ. ان کا تعلق بھی صرف مرنے کے بعد کی زندگی سے نہیں. یہ اصطلاحات اسی دنیا میں قوموں پر وارد ہونے والے بعض حوادث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. اب آئیے ایک ایک چیز کو لیتے ہیں جی. ایمان جو ہے نا بالآخرہ، یہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے شروع میں مومن کی خصوصیات میں یہ آیا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ٹھیک ہے، یہ 4ویں آیا ہے بقرہ کی. آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اسی راستے پر چلتے ہیں جو انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے، اور ان کی جو سائی و عمل کی کھیتیاں وہ پروان چڑھیں گی. یہ دیکھیں 27/3 اور 31/4-5 ان میں بھی آیا ہے. قرآن کی روح سے ایمان کے 5 اجزاء ہیں. ان 5 باتوں میں ہی ایمان لانے سے ایک شخص جماعت مومن کے حلقے میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ، انبیاء،
کتب، ملائکہ اور آخرت پر ایمان. ٹھیک ہے، یہ 177 سورہ بقرہ کی 177ویں آیا میں، اور ان میں سے کسی ایک سے انکار وہ سوسائٹی کی رکنیت سے خارج ہو جاتا ہے. 4/136. کئی ان 5 اجزاء کے بجائے صرف اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر آیا ہے. مثلا 2 سورہ بقرہ میں 232 اور تیسری سورہ میں 113 اور چوتھی سورہ میں 39 آیا اور چوتھی سورہ میں 59 اور 5ویں سورہ میں 69 آیا اور 9ویں میں 99. کہیں اللہ اور آخرت کے ساتھ ایمان بالکتاب کا ذکر ہے. 4/162 میں دیکھیے آپ، بعض مقامات پر صرف آخرت سے انکار کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ اہل جہنم ہے. 4/45 ان سب کا کیا کرائے غارت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت ساری آئے ہیں، صرف 1-2 میں بتا رہا ہوں. یہ 34/8 اور 17/10. قرآن تعلیم سے وہی نفع اندوز ہو سکتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو. 17/45 جو آخرت پر ایمان نہ رکھے وہ صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی. یہ 27/4 اللہ اور آخرت پر ایمان کا عملی مظاہرہ قوانین خداوندی پر عمل کرنے اور کرانے سے ہوتا ہے. 24/2 علم و بصیرت کی روح سے حیات آخرت کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے بقرہ میں 219 اور 27ویں سورہ میں 66 آیا. ابلیس انہی کو بہکا سکتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. دیکھیے 34/21 حیات آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے مشرک ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا بتا رہا ہے جی. ٹھیک ہے، 53/27 اور 41/6-7 انبیاء کا اسوہ انہی کے چراغ راہ بن سکتے جو آخرت پر ایمان رکھیں. جو آخرت پر ایمان نہ رکھیں ان سے دوستاری کی تعلقات نہیں رکھے جا سکتے. یہ دیکھیں 60 سورہ 13ویں آیا. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے نیک اعمال در حقیقت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی 264ویں آیا. اس کے لیے قانون مقفات عمل پر ایمان نہ ہو تو اعمال کا جذبہ محرکہ شہرت حاصل کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. منافق زبان سے آخرت کا اقرار کرتا ہے، دل سے اس کی صداقت پر یقین نہیں رکھتا. یہ سورہ بقرہ کی 8ویں آیا ہے. حیات آخرت پر ایمان رکھنے والا بلند مقاصد کے حصول کے لیے جان تک ہنسی خوشی دے دیتا ہے اور وہ ایسے موقع کے انتظار میں رہتا ہے جب وہ جان دے کر کسی مستقل قدر کو محفوظ رکھے. یہود ایسا نہیں کر سکتے تھے. یہ سورہ بقرہ میں 94 آیا. مستقبل کی تباہی کا احساس رکھنے والے صحیح راستے پر چل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. 74/53 ٹھیک ہے جی. مفاد عاملہ کو پسند کرنے والے آخرت کو نظر انداز کر دینے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ 75 کی 20-21 اجر آخرت زیادہ منافع بخش ہوتا ہے. 12/57 نظام خداوند سے دل وابستگی سے دنیا کے مفاد بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور آخرت کے بھی. یہ ہے مراد اس سے کہ آخرت و اولا دونوں اللہ کے لیے ہیں. 53/25 اور مستقبل کی حمد و ستائش تو باہر کے حصے کے لیے. 34/1 قوانین خداوندی سے انکار کرنے والے کی اولا و اخرا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. 79/25 جو جماعتیں آسمانی انقلاب کی دائی ہوں انہیں اپنے پروگرام کے ابتدائی مراحل میں بڑی جاں گداز مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے لیکن آخر میں کامیابی انہی کے لیے ہوتی ہے. 93/6 اب آئیے جی دوسرا اہم ٹاپک قیامت. ٹھیک ہے جی، جس کو بڑا انہوں نے غلط طریقے سے پیش کیا ہے اور یہ روایتی تراجم میں آپ دیکھیے اور ان کی تفاسیر میں دیکھیے جی مس گائیڈ کیا ہے. یہ جو ہے نا جی قیامت کے معنی ہے کھڑا ہونا. اس لفظ کے ساتھ اگر گول تا آ جائے تو یہ قیامتن جس کے معنی یک بارگی اور کھڑا یک لخت اٹھ جانا. قیامت کے متعلق عام تصور یہ ہے کہ دنیا آخر میں فنا ہو جائے گی، اس سے قیامت آ جائے گی. جہاں تک دنیا ہی نہیں بلکہ جملہ کائنات کا تعلق ہے اس کی مدت کتنی طویل آخر عمر سے ختم ہو جانا ہے. قرآن میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ ایک مدت متعینہ کے لیے پیدا کلو یجری لاجل مسمى یہ کارگاہ کائنات ایک مہینہ مدت کے لیے سرگرم عمل ہے. ٹھیک ہے. یہ 35 سورہ ہے اور 13 آیا. دوسری جگہ ما خلق السماوات والارض وما بینہما الا بالحق یہ سلسلہ ارض و سما کو ہم نے جو ہے حق بڑی جامع اصطلاح اس کی تخلیق یوں اتفاقیہ طور پر نہیں آگئی ایک اسکیم کے مطابق ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے. پرپسفل ہے اس کی تخلیق. اس کے معنی یہ بھی ہے کہ یہ افلاطونی فلسفہ سایہ نہیں، سراب نہیں، ویدانت کے فلسفے مایا فریب ایشور کا خواب نہیں، پرماتما کی رچائی اور لیلا نہیں ہے کھیل. یہ فی الواقع موجود ہے.
اس کا وجود ایک ریئلٹی ہے، حقیقت ثابتہ ہے. حق کہتے ہیں حقیقت ثابتہ کو، ریئلٹی کو، لیکن یہ پیدا کی گئی واجل مسمہ 46/3 ایک مدت معینہ کے لیے. اسے اللہ کی طرح ابدیت حاصل نہیں. یہ وقت ایسا تھا جب اس کا کوئی وجود نہ تھا، وہ اللہ نے اسے پیدا کیا اور ایک مدت معینہ کے لیے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. قرآن میں متعدد ایسی آیات ہیں کہ ان کے الفاظ کے اگر حقیقی معنی لیے جائیں تو ان سے ایک ایسا منظر جس میں آسمانی کرے ایک دوسرے ٹکرا کر پاش چاند اور سورج بے نور ہو جاتے ہیں، پہاڑ دھنی ہوئی روح کے گالوں کی طرح اڑ جاتے ہیں، زمین ریت کے ذروں کی طرح غبار راہ بنی نظر آتی ہے، سمندر مطلات میں فضائیں ہمتن بگولے بن رہے، غرض کے نظم نسق کے کائنات اسی طرح دھرم برم ہوتا دکھائی دیتا ہے. کانہو لم یکن شیئا مذکورا، گویا کوئی قابل کا شے تھی نہیں، لیکن اس کا تو قانون مفاقات عمل سے نہیں ہے. قانون مفاقات عمل کا تعمل تو اس سے کائنات باقی رہے یا نہ رہے، کہ انسان مرنے کے بعد بھی باقی رہے. لہٰذا قیامت کا تعلق نظم و نسق کے کائنات کے دھرم برم سے نہیں، اس کا تعلق انسان کے اچانک اٹھ کھڑے ہونے سے ہے. اور انسان کے اٹھ کھڑے ہونے کا مقام یہ دنیا بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی. ٹھیک ہے، دنیا میں جتنی بھی مستبد قوتیں ہیں، کمزور ناتوانوں کو اس طرح دبائے رکھتی ہیں، ان اٹھنے کی شکل تو ایک طرف اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ رفتہ رفتہ حالات بدلتے جاتے ہیں تاکہ ایک ہنگامہ خیز انقلاب آتا ہے، اور یہی دبی انسانیت ایک بار کی اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ اس دنیا میں قیامہ ہے. یہ انقلاب اگر اس جماعت کے ہاتھوں رونما ہو جو مستقل اقدار خودداوندی کی حامل ہے، تو معاشرے میں ظلم و استبداد کی جگہ عدل و احسان کا دورہ ہوگا. ہر ایک کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملے گا، کوئی اسے غصب نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے جی، ہر معاملے کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا، حتیٰ حق جو ہے باطل پر غالب آ جائے گا. اس کے سب کا انقلاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ کے ہاتھوں نمایاں طور پر رونما ہوا تھا، جس کی نظیر تاریخ کے صفحات پر نہیں ملتی. قرآن نے اسے القیامہ سے تعبیر کیا ہے. اس کی نمایاں خصوصیات یہ تھی، رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں دین اصلی اور حقیقی شکل میں دین کہیں باقی نہیں رہا تھا، وہ ہر جگہ مذہب سے بدل گیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ تمام اہل مذاہب کا یہ دعویٰ. اچھا یہ پھر لمبا ہو جائے گا لیکچر، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی، ہاں. تو ہم صرف قیامہ پہ جو ہے زور دیتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کریم جہاں یہ ہے کہ یوم القیامہ میں ان کے اختلافات مٹ جائیں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ عربی زبان میں قرآن کی روح سے یوم القیامہ کے معنی دینی نہیں، مراد دور اور عہد بھی ہوتا ہے. اسی نسبت سے یوم القیامہ سے مراد وہ انقلابی دور جو قرآن کی روح سے سامنے آیا تھا. اس انقلابی دور میں ان اہل مذاہب کے اختلافات رفع ہو گئے تھے، ورنہ اگر آیات پہ قیامت سے مراد مرنے کے بعد کا زمان تو وہاں اختلافات مٹنے سے کیا حاصل ہوگا. ان تصریحات کی روشنی قرآن کی متعلقہ آیات پر تدبر کریں تو حقیقت واضح ہو جائے گی. مثلا سورہ بقرہ یہود و نصارہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے پاس سچا دین نہیں، اور یہی بات نصارہ یہود کے متعلق کہتے ہیں، اور دونوں کی دلیل یہ ہے کہ ان کے پاس خدا کی کتابیں اور کتابیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. سو بحالت موجودہ ان کے باہمی اختلافات کے مٹ جانے کی کوشش، لیکن فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. یہ سورہ بقرہ کی 113ویں آیا. اس دور